اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق، مالک، رازق، داتا اس کی ذات کے لیے۔ درود و سلام آمینہ کے لال، رب کے حبیب، ہمارے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، رحمتوں کا نزول صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، فقہاء دین، محدثین اعظام، علماء کرام اور مجاہدین اسلام پر۔ آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے چند باتیں گزارش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت زیادہ انعام عطا کیے ہیں۔ ان نعمتوں اور انعام میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، برکت کا مل جانا، یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اسی حوالے سے ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان کا مہینہ ملتا ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے، اور یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، اور جس کو نصیب ہو جائے اس کی زندگی رونق، فائدہ مند بن جاتی ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے اس ماہ رمضان کا مہینہ گزارا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کی جس قدر کوشش کی، نیکیاں کی، گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ہمارے وہ اعمال قبول فرما لے۔ محدثین اعظام اس رمضان کے حوالے سے اس قدر دعا کرتے تھے کہ جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو 6 مہینے تک وہ یہ دعا کرتے کہ یا اللہ، ہم نے اپنی طاقت کے مطابق اس رمضان میں جو چھوٹے بڑے اعمال کیے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ 6 مہینے تک وہ یہ دعا کرتے، اور جب 6 مہینے گزر جاتے، اگلے 6 مہینے آ جاتے، پھر وہ یہ دعا کرتے کہ یا اللہ، ہمیں ایک بار پھر رمضان کا مہینہ نصیب فرما دینا۔ اس قدر یہ برکت والا اور فائدہ مند مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ پھر یہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے بندے نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں، اور جب یہ مہینہ پھر گزر جائے، پھر وہ روٹین جو رمضان میں بنی تھی، نیکیوں کی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، وہ 11 مہینے وہ روٹین اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب انسان اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، ہر حال میں، تنگی میں، پریشانی میں، مصیبت میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ ایک مقام پہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جب میرے بندے میرا شکر ادا کرتے ہیں، ہر حال میں، پریشانی آئے تب بھی، ٹینشن آئے تب بھی، خوشحالی خوشی آئے تب بھی، ہر حال میں میری تعریفیں کرتے ہیں،
میرا شکر ادا کرتے ہیں تو میں اپنے بندوں کو اور زیادہ نعمتیں عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اگر ہم ان کا شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کی ہم پر نعمتیں انعام ہیں۔ قرآن کا 12واں سپارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اگر تم اے میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اور وہ انسان جو ہم جیسے ماحول میں رہتا ہو، ہر لحاظ سے سہولتیں میسر ہوں، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہوں گی۔ اور ایک طرف وہ انسان جس کے پاس نہ اپنا مکان، نہ اپنا گھر بار، نہ اپنا کوئی بنگلہ، نہ کوئی رہنے کے لیے جگہ میسر، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہو، وہ انسان بھی اللہ تعالیٰ کا ناشکرا نہیں بن سکتا۔ وہ انسان بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے کا حقدار نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، نعمتوں میں آپ لگا لیں یہ زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، دریا، ندی نالے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ کس قدر نعمتیں ہیں۔ ہمارے پاکستان کے صوبوں میں سے پنجاب کا صوبہ، اس کو ترجیح کیوں دی جاتی ہے؟ اس کا نام پنجاب ہے جس وجہ سے ہے 5 دریا گزرتے ہیں، اس لیے عام جگہ کی نسبت اس پنجاب کو ترجیح ہے۔ اس لیے یہ ندی نالے، یہ دریا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ اور پھر پھل، سبزیاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ چاند، سورج، روشنی کے لیے کس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ وہ بھی تو لوگ ہیں، وہ بھی تو جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں ہر روز سورج نہیں نکلتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتنی بڑی نعمت عطا کی ہے۔ اس لیے پھر انسان اپنے جسم پہ دیکھے، انسان کے جسم میں آنکھ، کان، ناک، زبان، اور یہ آنکھوں کی قدر اس سے پوچھو جس کے پاس نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہیں۔ یہ دماغ، سوچ، بچار، فکر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک نبی نے انسان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے پاس آنکھیں نہیں، نظر نہیں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو آنکھیں دے دے تو پھر آپ دنیا میں سب سے پہلے کون سی چیز دیکھنا پسند کرو گے؟ جس کے دل میں دین کی محبت ہو، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اس نبی نے شخص نے کہا اگر اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں دے دے، بینائی دے دے، میں سب سے پہلے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو دیکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس قدر محفوظ کیا ہے۔ جس کے دل میں دین اسلام کی محبت ہو اس کو یہ سوچ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی اپنے دین کی محبت پیدا فرمائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نعمت اور شکر یہ دو چیزیں اکٹھی تو ہو سکتی ہیں لیکن علیحدہ علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ جس کے پاس نعمتیں ہیں اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے پاس نعمتیں رہیں گی۔ اگر وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو جس رب نے یہ نعمتیں دی ہیں وہ واپس لینے پہ بھی قادر ہیں۔ اس لیے ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صحابی رسول سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ کے پاس آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ نے فرمایا ایک بندے کا بیٹا فوت ہو گیا۔ فرشتوں نے اس کے بیٹے کی روح قبض کر لی اور اس کی روح کو لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا اے میرے فرشتوں، جب تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کیا
تو میرے بندے نے اپنی زبان سے کیا الفاظ نکالے؟ فرشتوں نے کہا اے اللہ، جب ہم نے تیرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کی تو تیرے بندے نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان الفاظ میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دو اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھ دو کہ جس نے میرے تعریف کی یا اس کا گھر ہے، اس لیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، فرمانے لگے اے اللہ کے رسول، میں غنی بننا چاہتا ہوں۔ ایک وہ ہے غنی جو ہماری نظر میں جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، ہماری نظر میں وہ غنی ہے، لیکن صحابی رسول نے سوال کیا کہ میں بھی غنی بننا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اے میرے صحابی اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہو جا۔ ہماری زندگی میں یہ اونچ نیچ، کمی پیشی، تکلیف، پریشانیاں، مصیبتیں، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں۔ اگر انسان اپنے رب کا فرما بردار بننے کی کوشش کرے، اگر انسان اپنے رب کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو پھر انسان کو بہت زیادہ رحمتیں ملتی ہیں۔ تو جب ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر ہم سے جو نعمتیں ہمیں ملی ہوتی ہیں وہ چھن بھی جاتی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابی کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کی ہے، جو کچھ تمہیں دیا ہے، لوگوں کو دیا ہے، اس پہ راضی ہو جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کے ہاں غنی بن جاؤ گے۔ اور ہمارے ماحول میں ہم مختلف قسم کے شکوے شکایتیں کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ نعمت نہیں، ہمیں یہ چیز نہیں ملی، وہ بھائی کو وہ چیز ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جو راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بندے کو زندگی میں عافیت، شکر، اگر یہ نعمت مل جائے تو اس کی دنیا کی زندگی اس کے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہے۔ جب انسان اپنی زندگی میں عاجزی، انکساری، تواضع، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کی زندگی اس کے لیے فائدہ مند بن جاتی ہے۔ وہ جس قدر زندگی گزارے گا اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں گے، اور دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور اگر انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، تکبر، غرور، حسد، کینہ، بغض آ جائے تو اس کی یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ جس قدر وہ زندگی گزارے گا اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ دنیا کی زندگی کے اندر یہ کمی پیشی، اونچ نیچ، جس طرح حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مومن مسلمان کے لیے یہ دنیا کی زندگی قید خانے کی طرح ہے۔ جیسے کہ بندہ قید میں ہو، جیل میں ہو، تو ایک سے بڑھ کر ایک ٹینشن، پریشانی، مصیبت، دکھ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہی مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ ٹینشنیں، پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں
یہ آتی رہتی ہیں، تو اس حال میں بندے کو اللہ تعالیٰ کا نہ شکرا نہیں بننا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی اونٹنی جو ماشاءاللہ بہت طاقتور، نوجوان، صحت مند تھی، آخر وہ بھی تو کسی کا بچہ تھا نا۔ تو جب نبی علیہ السلام کی اونٹنی کے ساتھ کسی کا مقابلہ ہوتا، جیسا کھیل میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، ایسے ہی کبھی نبی علیہ السلام کی اونٹنی جیت جاتی، آگے گزر جاتی، کبھی ہار جاتی۔ ایک مرتبہ مقابلہ ہوا نبی علیہ السلام کی اونٹنی کے ساتھ، مقابلہ ہوا، مقابلے میں دوسرا جانور وہ آگے گزر گیا، نبی علیہ السلام کی اونٹنی پیچھے رہ گئی۔ سارے صحابی دیکھ کر پریشان، حیران ہو گئے، یہ کیا معاملہ بن گیا؟ اس وقت میرے پیغمبر نے فرمایا تھا، یہ دنیا کا معاملہ ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں اونچ نیچ، کمی پیشی ہوتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر یہ کمی پیشی مصیبت آتی رہتی ہے۔ اس حال میں بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا نافرمان بننا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمتوں کے اثرات دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت، گھر بار، مال و متاع، ساز و سامان دیا ہے تو بندے کو اس کے مطابق رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، صرف مال و متاع جمع کرتا رہے اور انسان اس حال میں رہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی غریب اور کمزور سا انسان ہے۔ یہ بات میرے رب کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس قدر میں نے اپنے بندے کو نعمتیں عطا کی ہیں، اس نعمتوں کے اثرات میں اپنے بندے پر دیکھنا پسند کرتا ہوں۔ اس لیے جس قدر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، اس کے مطابق اپنا رہن سہن، اپنا ماحول، اپنا اٹھنا بیٹھنا بنانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا، مومنوں کی ماں، نبی علیہ السلام سے سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری خطائیں معاف کر دی، آپ تو معصومون علی الخطا ہیں، آپ کو کوئی گناہ نہیں، اس کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتے ہیں، اتنا شکر ادا کرتے ہیں، نمازیں، نفل نوافل اور نیکیاں، رات کا قیام، اتنا لمبا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بیوی یا عائش، اس رب کی میرے اوپر اتنی نعمتیں ہیں، اتنے احسان ہیں، اتنے احسان ہیں کہ میں گننا چاہوں تو گن نہیں سکتا، تو کیا پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وہ پیغمبر جن کا کوئی گناہ نہیں، جن کی کوئی غلطی نہیں، وہ کس قدر اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، تو ہم جن کے اس قدر گناہ ہیں، ہمارے تو گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، تو ہم اپنے رب کا شکر ادا نہ کریں تو یہ بات مناسب نہیں۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، زبان سے بھی شکر ادا کرنا ہے، اور شکر کا اصل مقصد، اصل حقیقت کیا ہے، کس طرح بندہ اپنے رب کا شکر گزار بنتا ہے، ان میں سے سب سے پہلی بات وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، فرض کام جو ہیں، سب سے پہلے ان کاموں کو ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ان میں سے کون سے کام ہیں؟ 5 کام ہیں جو اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں، ان میں سے 1-2 کام ہیں جو ہم سب پر لاگو ہوتے ہیں۔ کلمہ توحید،
اپنی زبان سے اقرار کرنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کتنا آسان کام ہے، بندہ زبان سے بھی ادا کرے، دل سے بھی اس کی تصدیق کرے، پہلا کام۔ دوسرا کام نماز ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، یہ ہر مسلمان پر فرض ہیں، ضروری ہیں۔ کوئی بندہ مصروف ہے تب بھی، کوئی بندہ صحت مند ہے تب بھی، کوئی بندہ بیمار ہے تب بھی، ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے یہ 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور یہ فرض کام اللہ تعالیٰ کا ہمیں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسرا کام جو سال کے بعد 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، یہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے، چند ایک کے علاوہ۔ یہ 2-3 کام ہیں، کتنے آسان کام ہیں، کوئی مشکل نہیں، اس میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا۔ اگر انسان یہ 2-3 کام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہے۔ باقی حج وہ بھی جس پر طاقت ہے اس پر فرض ہے، زکوٰۃ وہ بھی جس کے پاس حیثیت ہے اس پر فرض ہے۔ یہ 2-3 کام اگر انسان کرتا رہے تو انسان اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ آخری بات، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، نماز ادا کرنا، نیکی کے کاموں میں سبقت کرنا۔ شیطان، ابلیس، ظالم، بے ایمان کو پتہ ہے، اول سے لے کر آخر تک اس کو ہر بات کا علم ہے، ہر بات کا اس کو پتہ ہے۔ اس نے جب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے یہ انعام مقرر کیا کہ جو بندہ میرا شکر ادا کرے گا میں اس پر راضی ہو جاؤں گا، اور اس کو دنیا میں بھی بہت زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور آخرت میں بھی اس کو جنت کا حقدار بنا دوں گا۔ جب شیطان کو اس بات کا پتہ چلا، اس بات کا علم ہوا کہ میرے رب نے اپنے بندوں کے لیے یہ اعلان کیا ہے، 8واں سپارہ قرآن کا، شیطان نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اس شیطان نے، ابلیس بے ایمان نے کہا کہ یا اللہ میں تیرے ان بندوں کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، باؤں سے، بائیں سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، ہر طرف سے آؤں گا، ان کو میں ناشکرہ بنانے کی کوشش کروں گا۔ اور اس شیطان کی کوشش آج تک جاری ہے، اور ہم اس کی کوشش میں آ رہے ہیں۔ پھر وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور بہت ہی کم بندے رہ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اس لیے ہماری زبانوں پر اللہ تعالیٰ کی ناشکری، شکوے، شکایات بہت زیادہ آ چکی ہیں، ہم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے والا بنائے، ناشکری سے محفوظ فرمائے، اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي